بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ لوگوں کو اسلام دشمنی ایک عالمی خطرہ ہونے سے آگاہی کرائی جانی چاہیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ دنیا میں اسلام دشمنی کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ 9/11 کے بعد سے امریکہ کی شروع کردہ مسلمانوں کے خلاف حکمت عملی نے دنیا کے کئی معاشروں میں پہلے سے ہی موجود اسلام دشمنی کے وائرس کو مزید شہ دی ہے۔ دوسری عالمی لڑائی کے دوران یہودی نسل کشی پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کرنے والے اب مسلمانوں کو ہدف بنائے ہوئے ہیں۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ دنیا میں اسلام دشمنی کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ حقیقت سے منہ پھیرنے والوں نے اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اپنے مستقبل سے دشمنی مول لے رکھی ہے۔ مغرب میں مسلمانوں کے خلاف نسل پرستی کو اسلاموفوبیا کا نام دے کر اس میں نرمی لانے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس عمل کے اسلام دشمنی ہونے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ دنیا بھر کے 7.5 ارب انسانوں کو دین اسلام نہیں بلکہ اسلام دشمنی ایک عالمی خطرہ ہونے سے آگاہی کرائی جانی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ اگر حماس نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقت سے حملہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ حماس کی لڑائی بندی کی خلاف ورزی پر سخت رد عمل دیں گے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے مزید کہا کہ اسرائیل کے حق میں دفاع کی حمایت کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی دونوں ممالک مل کر کام کرتے رہیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں تباہ ہونے والے علاقوں کی دوبارہ مرمت کے لیے عالمی امداد فراہم کریں گے، تاہم اس بات کی بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ اس امداد سے حماس کو کوئی تقویت نہیں ملے گی۔ واضح رہے دوستوں کہ 14 دن کی جھڑپوں کے بعد اسرائیل اور حماس میں لڑائی بندی پر اتفاق ہو گیا تھا، تاہم اس دوران غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 248 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 68 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ حماس کے راکٹ حملوں میں 2 بچوں سمیت 13 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ کی نئی حکومت نے سابق صدر ٹرمپ کی جانب سے بند کی گئی فلسطینیوں کی مالی امداد کو بحال کرنے اور یروشلم میں اپنا قونصل خانہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ رملہ میں ہونے والی ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو یروشلم میں سفارت خانہ کھولنے کے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے لڑائی کے باعث تباہ حال غزہ میں تعمیر نو کے لیے کئی ملین ڈالر بطور امداد فراہم کرنے کی بھی خبر سنائی۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے فلسطین اتھارٹی کے لیے تمام قسم کی مالی امداد بند کر دی تھی، جبکہ 2019 میں یروشلم میں سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے 3 روزہ دورے پر آئے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے ملاقات کے دوران تنازع کے حل کے لیے 2 ریاستوں کے قیام کو ہی واحد حل قرار دیا، جبکہ صدر محمود عباس نے فلسطین کی سابقہ حیثیت کی بحالی پر زور دیتے ہوئے دوسرے کسی بھی طریقے کو فلسطینی عوام کی حمایت سے مشروط کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ 11 روز تک اسرائیلی بمباری کے بعد مصر کی مداخلت اور امریکی حمایت سے لڑائی بندی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے فوری بعد امریکی وزیر خارجہ اسرائیل، فلسطین اور مصر کے دورے پر سب سے پہلے تل ابیب پہنچے تھے۔ ایک بھارتی دیہات میں رہنے والے اقوام متحدہ کے بہترین عالمی استاد کا انعام جیتنے والے رنجیت نے 10 لاکھ ڈالر تقریباً پاکستانی 16 کروڑ روپے کی رقم جیتنے کے بعد اس کی آدھی رقم مقابلے میں شامل دیگر اساتذہ کو عطیہ کر دی۔ ضلع پرشاد پرائمری اسکول پارٹی وادی نامی گاؤں میں موجود ہے، جہاں رنجیت بالخصوص بچیوں کو پڑھاتے ہیں۔
ان کے دوستوں نے ان کا نام گلوبل ٹیچر پرائز 2020 کے لیے منتخب کیا تھا، جہاں دنیا بھر سے 12,000 اساتذہ شامل تھے۔ یہ تمام اساتذہ بالعموم ترقی پذیر ممالک میں اپنے مسائل کے باوجود تعلیمی مشن سے وابستہ ہیں اور معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان میں کینیا کا ایک استاد بھی شامل تھا جو اپنی ہی تنخواہ سے 80% رقم غریبوں اور طالب علموں پر خرچ کر رہا تھا، جبکہ رنجیت لڑکیوں کی تعلیم میں غیر معمولی دلچسپی لیتے ہیں اور وہاں کے قبائلی سماج کو بچیوں کی تعلیم کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رنجیت نے اس گاؤں کے لوگوں کی زبان سیکھی اور مقامی زبان میں لیکچر، ویڈیو اور معلومات نشر کرتے ہیں۔ انہوں نے $10 لاکھ میں سے $5 لاکھ قبول کیے اور بقیہ مقابلے میں حصہ لینے والے اساتذہ میں باقی $5 لاکھ برابر تقسیم کر دیے اور ہر ایک کے حصے میں $55,000 کی رقم آئی۔ کراچی کے KMC آفس میں کل نہایت ہی حیران کن واقعہ پیش آیا، جہاں ملازم نے ڈائریکٹر HRM سے نوکری سے نکالنے اور تنخواہ روکنے پر انوکھا ترین انتقام لیا۔ شہزاد انور نامی شخص کو ڈائریکٹر HRM نے 5 اکتوبر کو کرپشن کی شکایات پر معطل کر دیا تھا اور اس کی تنخواہ روک دی تھی۔ شہزاد انور لانڈی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات تھا۔ شہزاد کے والدین کو کورونا تھا، جس کے باعث یہ کورونا اس میں بھی منتقل ہو گیا تھا۔ تاہم اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ KMC کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر HRM جمیل فاروقی کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ دیگر افسران کے ساتھ موجود تھے۔ شہزاد انور نے جمیل فاروقی کو گلے لگا لیا اور اس کا بھروسہ بھی لیا۔ اس عمل کے بعد اس نے اپنی کورونا پازیٹیو ہونے کی رپورٹ بھی دکھائی۔ یہ دیکھ کر وہاں بیٹھے تمام افراد میں کھلبلی مچ گئی اور سب اپنی اپنی کرسیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ KMC کے دیگر عملے سے جس نے شہزاد انور سے ہاتھ ملایا تھا وہ بھی کورونا ٹیسٹ کروانے کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں، جبکہ ڈائریکٹر HRM جمیل فاروقی ابھی تک کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ویڈیو گیمز کھیلنا صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اب نئی تحقیق میں آسٹریلوی سائنسدانوں نے اس عام تاثر کے برعکس حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس تحقیقاتی سروے کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنے والے لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ اس سروے میں انہوں نے 1400 لوگوں سے سوالات پوچھے اور ان کے جوابات کا تجزیہ کر کے رزلٹ مرتب کیے۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ ویڈیو گیمز کھیلنے والے لوگوں کا صحت مند رہنے کا امکان دوسروں کی نسبت 21% زیادہ ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ویڈیو گیمز کھیلنے والوں کی بری عادات میں مبتلا ہونے کا خدشہ بھی کم ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے سروے میں شامل لوگوں کے باڈی میس انڈیکس بھی معلوم کیے، جن میں پتہ چلا کہ ویڈیو گیمرز سب سے زیادہ متناسب جسم کے مالک ہوتے ہیں۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں شہریت کے قانون کے خلاف ہونے والے دھرنے کی پہچان بننے والی شاہین باغ کی دادی بلقیس بانو کو چند روز قبل کسانوں کے احتجاج میں شرکت سے روک دیا گیا۔ شاہین باغ میں لگے احتجاجی کیمپ میں سخت سردی کے دوران ہزاروں خواتین اور بچوں کے ساتھ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے خلاف مزاحمت کی علامت بننے والی بلقیس بانو کو ستمبر میں ٹائمز میگزین نے دنیا کی انتہائی بااثر شخصیات میں شامل کیا۔ بلقیس بانو کی عمر 82 برس ہے۔ وہ اتر پردیش کے ایک گاؤں سے 8 برس پہلے دہلی منتقل ہوئی تھی، جبکہ ان کے خاندان کے دیگر افراد بہت پہلے دہلی آ گئے تھے۔ احتجاج کرنے سے قبل وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک فارم ہاؤس پر کام کرتی تھی، جہاں وہ دیگر کاموں سمیت مویشیوں کو بھی نہلاتی تھی۔ چند روز قبل جب انہیں زرعی اصلاحات کے خلاف سراپا احتجاج ہزاروں انڈین کسانوں کے احتجاج میں شریک ہونے سے روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کے ساتھ مل کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی آواز بلند کریں گے اور حکومت کو اسے سننا ہوگا۔ تاہم انہیں یہ اجازت نہیں دی گئی اور پولیس نے انہیں جنوب مشرقی دہلی میں واقع ان کے گھر پہنچا دیا۔ ٹائمز میگزین نے بلقیس بانو کے پروفائل میں لکھا کہ وہ انڈیا میں کمزور لوگوں کی آواز بنی، ایک ایسے ملک میں مزاحمت کی علامت بنی جہاں مودی حکومت میں خواتین اقلیت کی آواز کو ایک خاص طریقے سے دبایا جا رہا ہے۔
ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے میں جھنڈا تھامے بلقیس کمزور طبقے کی آواز بنی۔ وہ صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک احتجاجی کیمپ میں رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہم یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں۔ جب انڈین ایکسپریس نے ان سے پوچھا کہ اتنی بوڑھی عمر میں وہ احتجاج کیوں کر رہی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ہم عمر رسیدہ ہیں اور ہم یہ اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ ہم بھلے کھلے آسمان کے نیچے اس سخت سردی میں احتجاج کیوں کرتے۔ امریکہ میں پیدا ہونے والی ایک ایسی بچی آج کل خبروں میں ہے جس کی پیدائشی عمر 28 سال ہے، کیونکہ اسے اکتوبر 1992 میں تب منجمد کر دیا گیا تھا جب وہ پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ ناپختہ ایمبریو کی شکل میں اس کی نشو و نما شروع ہوئی تھی۔ اسے بہت احتیاط سے منجمد کر دیا گیا تھا۔ آخرکار 26 اکتوبر کو 6 پاؤنڈ اور 13 اونس کی ایک صحت مند بچی پیدا ہوئی۔ اتنے طویل عرصے بعد کسی بچے کی پیدائش کا یہ ایک عالمی بڑا ریکارڈ ہے۔ اس بچی کے ایمبریو کو آج سے 28 سال پہلے ایک نامعلوم امریکی جوڑے نے نیشنل ایمبریو ڈونیشن سینٹر میں جمع کروا دیا تھا، کیونکہ وہ اس بچی کو پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے جبکہ ایمبریو کو ضائع کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ایک بے اولاد جوڑے نے اس 28 سال سے محفوظ ایمبریو کو گود لینے کا فیصلہ کیا اور یوں وہ ایک ایسی بچی کے ماں باپ بن گئے جسے ایمبریو کے مرحلے پر 28 سال پہلے منجمد کر دیا گیا تھا۔ ایمبریو کو اتنے طویل عرصے تک منجمد رکھنے کے بعد معمول کے درجہ حرارت پر واپس لانے پر اس سے صحت مند بچے کا پیدا ہو جانا اپنے آپ میں کئی سوالات پیدا کر رہا ہے۔ اس سے ایک طرف تو انسان کے سخت جان ہونے سے متعلق نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں تو خود سائنسدانوں کے لیے یہ امر حیران کن ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سائنسدان بھی اس بارے میں اب تک کچھ نہیں جان پائے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔